حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ادب سے عرض ہے بات
چشم تر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ، نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ، نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز، نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز، معین دین رسالت بھی ہے ولایت بھی، معین دین رسالت بھی ہے ولایت بھی، کہ مبتدا ہے محمد خبر غریب نواز، کہ مبتدا ہے محمد خبر غریب نواز، جنہیں نصیب بدائی تمہارے در کی ہے، جنہیں نصیب بدائی تمہارے در کی ہے، غنی رہیں گے وہی عمر پر غریب نواز، غنی رہیں گے وہی عمر پر غریب نواز، خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا، خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا، خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز، خدا اگر نہ خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز، سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی، سر نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی، کمال فخر پہ اونچا ہے سر غریب نواز، کمال فخر سے اونچا ہے سر غریب نواز، نذیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم، نذیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز،
ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے لاریب کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب، آپ اعلان فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو اس دعوے کو قبولیت سے مشرف کرنے کے لیے لازمی طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا لباس پہننا ہوگا۔ جب تک تمہارے کردار میں، جب تک تمہارے شب و روز میں، جب تک تمہاری جلوت و خلوت میں، جب تک تمہارے لین دین، اٹھنے بیٹھنے، رسم و رواج اور زندگی کے ہر پہلو میں اطاعت مصطفیٰ کی جھلک نظر نہیں آئے گی، تب تک میں تمہارا دعوی محبت ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تم میرے محبوب کی اطاعت کو اختیار کر لو، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ظاہر و باطن کو مزین کر لو، تو پھر تمہیں محبت کا دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہے گی۔ پھر وہ خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، جب تمہارا کردار محمدی ہو جائے گا، جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا طریقہ مصطفیٰ پہ ہو جائے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آثار تمہارے وجود میں نظر آنے لگیں گے، تو پھر وہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیاں بخش دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور رحیم بن کر، تواب بن کر تمہارا میں خیر مقدم کروں گا۔ تو اس آیت مقدسہ میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبوبیت کا شرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے
جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور ایسی بے شمار مثالیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے سامنے آ جاتی ہیں. اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، علماء ذوی احتشام کی زندگیاں اگر مطالعہ کی جائیں تو بہت سارے نام نظر آتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں بسر کی، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنی محبوبیت کا شرف عطا فرما دیا. شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سبحانی کا لقب دے دیا گیا. حضرت خواجہ نظام الدین کو محبوب الہی کے لقب سے نواز دیا گیا. انہی محبوب بارگاہ ہستیوں میں ایک عظیم ترین نام سلطان الہند، عطائے رسول، جگر گوشہ بطول، الحسنی والحسینی، فخر السادات، غریب نواز، آفتاب چشتیاں، چارہ بے چارگاں، معین بے کساں، ولی ہند حضرت خواجہ محمد معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے. اور آپ کے محبوبیت کا انداز سارے اولیاء اعظام کی صف میں نرالا ہے. آپ نے عشق مصطفیٰ میں اس طرح زندگی بسر کی، اتباع اور اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں وہ مجاہدات کیے، وہ ریاضتیں کی، اس انداز میں زندگی گزاری. کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں جو آج بر صغیر پاک و ہند میں جگہ جگہ سنائی دے رہی ہے، ان اذانوں کو، ان آوازوں کو، ان نغموں کو سرزمین عرب سے سرزمین ہند پر لے کر آنے والی ذات خواجہ غریب نواز کی ذات. آپ نے یہاں اگر برے صغیر پاک و ہند کی ساری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آدم علیہ السلام اگرچہ سر اندیب میں اترے لیکن اس وقت انسانی آبادی نہیں تھی. وہ پہلا انسان تھا جو اترا. ہند سے سرزمین عرب پر حج کرنے کے لیے جاتے رہے، یہاں بستے رہے، اور ہند کا نام بھی ہند آپ کے ایک بیٹے کے نام پر پڑا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہند آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس کی وجہ سے اس سرزمین کا نام ہند پڑا کہ وہ یہاں قیام پذیر تھا. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جب یہ سرزمین آباد ہوئی، یہاں لوگ انسانی آبادی بسی، آج تک اس سرزمین پر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، کوئی نبی شریعت لے کر اللہ کا پیغام لے کر نہیں آیا. صدیوں سے کفر و جہالت، شرک اور دلالت کا دورہ تھا، اور اولیاء اعظام آئے. خواجہ غریب نواز سے پہلے اس سرزمین پر اولیاء اعظام آئے. حضرت خواجہ ابو احمد چشتی آپ جہاد کے لیے یہاں آئے. حضرت داتا علی حجویری آپ یہاں خواجہ سب سے پہلے آ چکے تھے. حضرت خواجہ محمد حسین گنجانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی سرزمین ہند پر یہاں آ چکے تھے. لیکن جو اسلامی انقلاب، جو اسلامی چراغ، جو ایمانی شمع خواجہ غریب نواز نے فیروزہ کی، جو انقلاب، اسلام کا انقلاب خواجہ غریب نواز نے یہاں پر پا دیا، وہ خواجہ غریب نواز کا ہی حصہ تھا. یہاں کے لوگ یہاں کی ہستیوں سے بھی بے خبر تھے. اس بر اعظم بر صغیر پاک و ہند میں
داتا علی اجمیری کا تعارف بھی تو خواجہ اجمیری نے آ کے کروایا. کچے مزار کو کوئی جانتا نہ تھا، لیکن خواجہ صاحب نے بتایا لوگوں بھولے نہ رہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ وہ ہستی ہے آج تک لوگ داتا داتا کر رہے ہیں. تو جس کی زبان پر داتا کا نام آتا ہے، داتا کا نام آنا یہ بھی خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ داتا صاحب کا تعارف خواجہ نے کروایا ہے. اور یہاں کے لوگوں کو آج جتنی بھی خطابات ہو جائیں، جتنے بھی سوانح لکھی جائیں، احادیث کو ٹٹول کر جتنا بھی ذخیرہ محبت بارگاہ حسینی میں اکٹھا کر لیا جائے، لیکن حسین کا تعارف تو پھر بھی انہی لفظوں میں مکمل ہوتا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی خطیب، کوئی شاعر اس انداز میں امام حسین کا تعارف نہیں پیش کر سکا. اور اتنا جامع تعارف کہ کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی، لیکن آج بھی خواجہ صاحب کے اس شعر کو پڑھیں تو عظمت حسین کے نئے نئے مضامین پھوٹتے نظر آتے ہیں. تو میرے دوستو، آج اگر کسی گھر میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن ہے، آج پر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اگر زبانوں پر امام حسین کی محبت کے نغمے ہیں، تو زبانوں پر امام حسین کا نام بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا ہی احسان ہے کہ داتا کا تعارف بھی خواجہ نے کروایا ہے، امام حسین کا بارگاہ کا راستہ بھی خواجہ غریب نواز نے دکھایا ہے. آپ سن 537 ہجری میں سنجرستان کے علاقے میں پیدا ہوئے. والدہ کا نام ام الورا بی بی ماہ نور تھا اور والد کا نام سید غیاث الدین تھا. باپ حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور ام الورا بی بی ماہ نور امام حسین کی نسل پاک سے ہیں. اس طرح حسینی فیض اور حسنی فیض یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ آ کے جمع ہو جاتا ہے. حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید ہیں. 15 سال کی عمر میں والد گرامی سید غیاث الدین کا وصال ہو گیا، 15 سال کی عمر میں. اور ورثے میں ایک پن چکی اور ایک باغ آیا. باغ جہاں آپ کا باغ تھا اس کے قریب ایک مجذوب کا ٹھکانہ تھا جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. ایک دن ابراہیم قندوزی مجذوب خواجہ صاحب کے باغ میں تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے باغ سے عمدہ انگوروں کا خوشہ دھو کر ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا. لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن خواجہ کی نگاہ کام کرتی تھی. 15 سال کی عمر میں پہچان گئے کہ لوگ اسے پاگل سمجھے لیکن یہ تو منزل کو پا چکا ہے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا، منہ میں رکھ کر چبایا، اپنا لعاب ملا کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا. اس کی وہ آگ جو اجل سے لگی ہوئی تھی، ازل سے بھڑک رہی تھی، اب جگت سے باہر ہو گئی اور ایسی بے خودی کا عالم طاری ہوا کہ 3 دنوں میں اپنی ساری جائیداد کو بیچ کر سنجرستان کے فقراء میں تقسیم کر دی. سنجرستان کے فقراء میں تقسیم کر دی اور نکل پڑے علم کی تلاش میں. عراق پہنچے، بغداد پہنچے، علم دین حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کیا، تفاسیر پڑھی، احادیث پڑھی. جس بھی ولی کی زندگی کا مطالعہ کرو گے وہ ولی بعد میں بنتا نظر آئے گا، عالم دین پہلے بنتا نظر آئے گا.
بابا فرید الدین گنج شکر ہوں تو وہ ملتان کی مساجد میں چٹائی پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کی کتابیں پڑھتے نظر آتے ہیں. حضرت خواجہ قطب انڈیا کی سرزمین پر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ بغداد اور خراسان کے علاقوں میں دین کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں. جگہ جگہ سے علم کے چراغ روشن کر کے ایک ایسا آفتاب اللہ نے تیار کیا کہ جس کی روشنیاں پورے پاک و ہند کی سرزمین پر آج تک چمک رہی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ ہی کی ذات والا صفات ہے کہ آپ اس وقت اپنی سلوک کی تکمیل کر چکے تھے جب حضرت نجم الدین کبریٰ سلوک کے آغاز کی ابتدائی منازل طے کر رہے تھے. حضرت نجم الدین کبریٰ جو آپ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے چشم و چراغ ہیں، نجم الدین کبریٰ جن سے فیض لانے والے مجدد الافسانی ہیں، وہ نجم الدین کبریٰ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیض یافتہ ہیں. ایک مہینہ مسلسل بارگاہ میں رہ کر آپ نے فیض حاصل کیا، کوئی تفاوت نہیں تھا. یہ سلسلوں کے تعصبات آج اس دور میں جنم لے رہے ہیں. اگر اپنے اسلاف کو دیکھا جائے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس وقت جوانی کے موقع پر تھے جب شیخ سید عبد القادر جیلانی اپنے بزرگی کے دنوں میں پہنچے ہوئے تھے. بغداد شریف میں ایک مہینہ تک شیخ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کی درگاہ پر رہے اور تنہا بیٹھ کر آپس میں راز و نیاز ہوتا رہا. ایک کتاب کا نام ہے معین الہند. اس کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی اور حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دونوں نے آپس میں تبادلہ فیض کیا. وہ فیوز و برکات جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو نصیب ہوئے، وہ خواجہ صاحب نے حضور غوث پاک کو فیض پیش کیے، اور وہ فیوز و برکات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں جاری ہوئے تھے، وہ فیوز و برکات شیخ سید عبد القادر جیلانی سے خواجہ صاحب نے اخذ کیے. تو قادریہ اور چشتیہ الگ الگ نہ رہے. خواجہ غریب نواز نے سارے سلاسل کو ملا دیا ہے. قادریہ اور چشتیہ یوں مل گئے کہ حضرت خواجہ غریب نواز غوث اعظم کی درگاہ میں ایک مہینہ تک رہے، اور پھر جب وہاں سے پلٹ کر آئے تو راستے میں نجم الدین کبریٰ سے ملاقات ہوئی، اور نجم الدین کبریٰ اس وقت جوانی کے دنوں میں تھے، ابتدائی سلوک میں تھے. آپ نے اپنی خصوصی توجہ سے سید نجم الدین کبریٰ کو فیوز و برکات سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت شہاب الدین سہروردی 3 مہینے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے اقتصاد فیض کرتے رہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انیس الارواح میں لکھتے ہیں، دلیل العارفین میں جگہ جگہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بارگاہ معین الدین چشتی میں حاضر ہوا تو میرے جانے سے پہلے خواجہ حمید الدین ناگوری اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی مجھ سے پہلے آئے بیٹھے تھے. تو سہروردی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، چشتی سلسلہ، قادری سلسلہ اگر اپنے اسلاف کو پڑھا جائے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آج علیحدہ علیحدہ راستے پتہ نہیں کیوں بنا دیے گئے. مشرب اپنا اپنا، لیکن تعلیمات سب کی ایک ہے کہ آؤ مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. میرے دوستو، ہر ایک نے اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزاری، اللہ کی محبوبیت کا مقام پایا. لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کو محبت مصطفیٰ میں اور محبوبیت خدا میں
وہ مقام حاصل ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر نور کے خط سے لکھا گیا ھذا حبیب اللہ ہے ماتا فی حب اللہ ہے، یہ اللہ کا محبوب نہیں، یہ اللہ کا حبیب بن چکا ہے اور اللہ کی محبت میں اس کی روح نکلی ہے۔ یہ اللہ کا حبیب، محبوب تو سارے بنے، محبوب سبحانی ہے، محبوب الہی ہے، اور ایک بزرگ کا خطاب معشوق الہی ہے، وہ سرزمین انڈیا میں ان کا مزار ہے، معشوق الہی۔ لیکن حبیب کے مقام پر اولیاء کی صف میں اگر کوئی فائز ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے۔ محمد یادگار اپنے علاقے کا راجا تھا، شہر کا سردار تھا، اور بڑا فسق و فجور میں آگے تک جا چکا تھا۔ اس کا شہر میں ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک مکان تھا جہاں پر وہ اپنے فسق و فجور کی مجالس قائم کیا کرتا تھا۔ میرے خواجہ اجمیری اسی باغ میں گئے، خادم ساتھ ہے، اس کے حوض پر غسل کیا اور اس کے حوض کے کنارے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ خادم کہنے لگا حضور محمد یادگار آ گیا، محمد یادگار آ گیا۔ پہلے تو اس کا کوئی اور نام تھا، یہ نام تو خواجہ صاحب نے رکھا، محمد یادگار آ گیا۔ اس کے لوگ فراش آ گئے، قالین لے کر آ گئے، اس کے خدام آ گئے، اس کی محفلیں نشاط طرب و نشاط قائم ہونے والی ہے، ہم اس باغ سے نکل جائیں نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے خواجہ نے خادم سے کہا وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جا اور اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ ہوتا کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہے۔ جب وہ اس کے خدام آئے، آ کر وہ کام اپنا کرنے لگے، لیکن ایسی حیبت طاری ہوئی کہ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ کہہ سکے بابا جی یہاں سے اٹھو۔ ڈر گئے، ڈرے رہے، حتیٰ کہ وہ محمد یادگار خود آیا اور آ کر کہنا بابا کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ تب میرے خواجہ نے نگاہ اٹھائی اور جو ہی نگاہ محمد پناہ پر پڑی، محمد یادگار پر پڑی، وہ تڑپ کر گر پڑا، اب بے ہوش ہو پڑا اور سارا بدن کانپنے لگا۔ جتنے خدام تھے سارے بدحواس ہو گئے، ایک وقت تک بے ہوشی طاری رہی۔ پھر آپ نے اپنے خادم سے کہا اسی حوض سے پانی اٹھا اور اس کے اوپر چھینٹے ڈال۔ جب چھینٹے ڈالے محمد یادگار اٹھا، میرے خواجہ نے جو پہلی جملہ بولا وہ یہ تھا محمد یادگار بتا اب بھی توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب بھی توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو نہ جانے اس بے ہوشی میں میرے خواجہ نے اسے کیا کچھ دکھا دیا، نہ جانے اس کے دل کے زنگ کو کس طرح دور کر دیا۔ ہوا کیا تھا، وہاں کھڑے کھڑے محمد یادگار نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے سارے خدام کو کہا جس کے پاس میری جتنی دولت ہے حلال ہے لے جاؤ، اپنے سارے خزانے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں نیاز پیش کر دیے اور کہا مجھے اپنے غلاموں میں رکھ لو، مجھے بھی اسی لائن پہ چلا دو جس رستے پر آپ چل رہے ہیں۔ تو میرے خواجہ نے نیاز قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے اور جن جن کے حق دینے والے ہیں نا ان کے حق ادا کر تاکہ تیری توبہ قبول ہو جائے۔ کون لائے آج کے اس دور میں ایسے پیر جو کہتے ہیں بے بچوں اولاد کا پیٹ کاٹ کے بھی لے ہمارے پاس؟ میرے خواجہ کو دیکھو، وہ آئی نیاز کو کہہ رہے ہیں اٹھا لے جا، جس کا طرز حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله